سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز سنی گئی اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ایک اعلیٰ آفیسرز نے بتایا کہ TRC کراسنگ پر کچھ دھماکے کی آواز سنی گئی، جس سے کئی شہری زخمی ہوئے۔ SMHS کے ہاسپٹل کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ 10 زخمیوں کو وہاں لایا گیا اور تمام کی حالت مستحکم ہے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے پر عملہ کے لیے انتظامی منظوری دے دی ہے۔ 76.4 کلومیٹر پر محیط یہ مرحلہ حکومت تلنگانہ اور مرکز کے درمیان مشترکہ منصوبہ جوائنٹ وینچر کے طور پر شروع کیا جائے گا۔ اس جوائنٹ وینچر کا تخمینہ 24,269 کروڑ روپے ہے۔ مرحلہ دوم کا مقصد 3 اضافی ٹریفک کوریڈور کا احاطہ کرنے کے لیے میٹرو نیٹ ورک کو بڑھا کر شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانا ہے۔ اس سے ٹریفک کی بھیڑ اور آلودگی کو نمایاں طور پر کم کرنے اور ایک جدید، مؤثر اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ آپشن فراہم کرنے کی موقع حاصل ہوگا۔ اس منصوبے میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور عالمی معیار کی سہولیات سے استفادہ کیا جائے گا تاکہ مسافروں کے لیے بہتر حفاظت اور آرام دہ سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود میں واقع گرام پنچایت لے آؤٹس میں رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومت کے اس مبینہ فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے خبردار کیا کہ یہ ایک اور طبقے پر نام نہاد راہل ریون ٹیکس عائد کرنے کا اقدام ہو سکتا ہے۔ KTR نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے غریب اور متوسط طبقے کے افراد متاثر ہوں گے جنہوں نے ان لے آؤٹس میں پلاٹس خریدے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پچھلی کانگریس حکومت کے دور میں سینکڑوں گرام پنچایت لے آؤٹس کی منظوری دی گئی تھی اور اب یہی حکومت ان پلاٹس کی رجسٹریشن سے انکار کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے موبل منڈل کے منچیپا میں واقع تالاب میں 2 نوجوان غرق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے چنچل گوڑا سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان منچیپا میں واقع درگاہ شریف کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آج بعد نماز فجر اور زیارت کے بعد نوجوانوں نے تالاب میں تیراکی کا فیصلہ کیا، تاہم بدقسمتی سے وہ ڈوب گئے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر ارکان خاندان اور پولیس کو اطلاع دی۔ غوطہ خوروں کی مدد سے سید یعقوب ناصر نامی نوجوان کے نعش کی تلاش کی گئی۔ بعد ازاں ریسکیو ٹیم نے دوسرے نوجوان سید واسق کی نعش بھی نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ ممبئی پولیس نے ایک 24 سالہ لڑکی کو اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف دھمکی آمیز پیغام بھیجنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے 10 دن کے اندر اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیا تو انہیں بابا صدیقی کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ ممبئی پولیس نے فاطمہ خان نامی لڑکی کو اس وقت حراست میں لیا جب تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ پیغام ان کے فون نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مس فاطمہ خان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور کچھ عرصے سے ذہنی مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں BSc کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہ ممبئی کے قریب تھانے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے والد لکڑی کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ ریاستی وزیر ریونیو ہاؤسنگ پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ ان کے سیاسی بم ناکارہ نہیں ہوئے، یہ سیاسی بم 2-3 دن میں پھٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سیاستدانوں کو کرپشن کے الزام میں جلد گرفتار کیا جائے گا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کے ریمارکس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بدل دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ اگلے 4 سال اور 1 ماہ تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کے تبصرے بے بنیاد ہیں اور صرف اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بیان بازی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد اگلے وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا پکارا چائے کی پیالی میں طوفان کے مانند ہے۔ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ حکومت نے بلدیاتی انتخابات سنکرانتی تہوار سے قبل کرانے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں بیمار پڑنے والی طالبات کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ محکمہ قبائلی بہبود کے اسکول و ہاسٹل کی طالبات نامناسب غذا کی وجہ سے بیمار پڑ گئی، تاہم ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور ایک طالبہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کو رات کا کھانا کھانے کے بعد مزید 15 طالبات علیل ہو گئی۔ قبل ازیں 45 طالبات بیمار پڑ گئی تھی۔ ان کو ضلع کے واکنڈی منڈل مستخیر میں داخل کروایا گیا تھا، تاہم شام تک ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان طالبات نے پیٹ میں درد، الٹیوں اور اسہال کی شکایت کی تھی۔ ایک طالبہ جس کی شناخت شیلجا کے طور پر کی گئی ہے کو منچریال منتقل کیا گیا کیونکہ اس کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔